السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم جو ہے صبر کے حوالے سے سنیں گے کہ صبر جو ہے پر کیا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے اور صبر جو ہے کس چیز پر جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے 7378 حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر سامنے والے نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اس پر جو ہے آپ کو صبر کرنا ہے۔ اگر سامنے والا آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو جو خوش کر رہا ہے، وہ صبر نہیں، بلکہ صبر ہوتا ہی اسی چیز پر ہے جب کوئی تکلیف دہ بات آپ کو کہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر آزمائش آ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے یا کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تو اس پر جو ہے آپ صبر کریں۔ تو یہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ اللہ سے زیادہ جو ہے صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ آگے فرمایا کہ کم وقت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جو ہے صبر کیا ہوا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہوئے جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شرک کرتے ہیں، کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو جو ہے اس پر جو ہے انہیں معاف کر دیتا ہے اور اپنی روزی بھی جو ہے ان سے نہیں روکتا، یعنی انہیں روزی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر کرنا جو یہ اللہ کی صفت ہے، کہ کتنی بڑی یعنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی صبر فرماتا ہے اس پر کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی، یعنی انہیں معاف کیا ہوا ہے، انہیں کوئی سزا ایسی نہیں دے رہا، ان پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کر رہا یا ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر کیا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں روزی بھی جو ہے عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے صبر کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ادا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک اس حوالے سے سنتے ہیں کہ صبر جو ہے کس وقت کیا جاتا ہے، یعنی صبر کا مقام جو ہے، صبر کا وقت کیا ہے۔ کہ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت اگر کسی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس کی کوئی عزیز کی کوئی قریبی رشتہ دار کی ممکن ہے، اب اس حدیث پاک میں یہ بیان نہیں کیا گیا وہ قبر کس کی تھی، ممکن ہے اس کے بیٹے کی ہو، اس کے شوہر کی ہو، اس کے بھائی کی ہو، XYZ کسی کی بھی پیارے کی قبر ہوگی۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو وہ بولی کہ دور ہو جا، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم پر بھی اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی اس طرح کی ہوتی ہے اور اگر ہم سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم بھی اس کو جو ہے جھٹ سے یہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے پر تیرے پر اگر یہ گزرتی تو تجھے پتہ چلتا، جبکہ ایسا بولنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی نصیحت کو لینا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم جو ہے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو پھر جان پہچان والا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایرا گیرا جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ ہم سے جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یار صبر کر لو اب، تو ہم اس کو بھی جو ہے جھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلا پھر پیارے آقا علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکی تھی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نصیحت کی اس عورت کو، اس عورت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پائی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی جو آپ کو نصیحت کر رہے تھے، جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے وہ نبی علیہ السلام تھے، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ملنے پہنچی، یعنی آپ کے در اقدس پر جو ہے ملنے پہنچی اور وہاں جا کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے دربان کوئی دربان نہ تھا، یعنی آپ کے در اقدس پر جب پہنچی تو کوئی دربان نہ تھا۔
مراد یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی شخصیت، جتنے یعنی کہ مالک کل کائنات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، وہ جو ہے ان کے یہاں کوئی گارڈ وغیرہ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، مراد یہ کہ دربان نہ تھا۔ تو آج کل جو ہے لوگ جو ہے بلا وجہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے گارڈ رکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی حفاظت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، بعض علماء، بعض مشائخ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے فی زمانہ، ان کے لیے تو ہے، لیکن جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو مشہور ہو جاتے ہیں نا، تھوڑے یعنی جن کے بظاہر ان کی کوئی ایسی مشہوریت نہیں ہے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جو ہے صرف اپنی جو ہے شہرت کے لیے جو گارڈ رکھ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے، جن کو ضرورت ہے وہ تو رکھیں فی زمانہ۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے ان سے بڑی تو کوئی شخصیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا گارڈ وغیرہ نہیں رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ اب جو تم صبر کر رہی ہو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے نصیحت کر دی کہ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو صدمہ پہنچے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کسی کا موبائل چھین گیا، یا کسی کے یہاں چوری ہو گئی، یا اس کو کوئی ایسی مصیبت آن پہنچی، یا اس کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، اس کے پیارے کی کسی کی میت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے فرسٹ ٹائم جیسے ہی اس کا معاملہ، اس کو مصیبت پہنچی، اب اس کو چاہیے کہ صبر کرے، نہ کہ یہ واویلا ہوتا یہ کہ لوگ جو ہے واویلا شروع کر دیتے ہیں اور چند لوگوں کو جو ہے بتا دیتے ہیں، بالکل شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار میری تو یہ موبائل چلا گیا، میری یہ چوری ہو گئی، میری وہ چوری ہو گیا، اور پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، اس طرح کے جو جملے کر دیتا ہے۔ یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں جو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جو ہے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سال گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 40 ماہ گزر گیا اور 100 ہو گیا، اور پھر سال برسی آئی، اب جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں کہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اب تو ہم صبر کر رہے ہیں، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صبر اسی وقت ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، تو اس پہلے پر ہی جو ہے وہ پہلا جو صدمہ ہے اس پر صبر کریں گے تو اجر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعض لوگوں کو ضرورت اگر آپ بتا رہے ہیں کہ جس کو بتانا آپ کو ضروری ہے کہ وہ آپ کو اگر اس کو نہیں بتائیں گے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی تھی، اب اس کو چوری ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو تو بتانا پڑے گا کہ یار تمہاری امانت تھی وہ چوری ہو گئی یا مجھ سے ضائع ہو گئی۔ ایسے وقت جو ہے ان کو بتانا، یعنی جن کو ضرورت ہے ان کو بتا سکتے ہیں۔ بعض وقت جو ہے وہ بتانا ضروری بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسا معاملہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو بتانا ضروری ہے تو بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے 8 10 12 لوگوں کو آپ جو اپنا واویلا مچا دیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، اور ان کو بتانا مقصود بھی نہیں تھا، وہ تو صبر گیا آپ کا۔ لیکن جس کو ضرورت ہے اس کو بتائیں گے تو یہ آپ کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے ان کو بتانا ہی ضروری تھا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آئیے اب اس پر جو ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی ایسے تکلیف دے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ صبر کرے کس طرح؟ یہ ظاہر سی بات ہے ایک مشکل عمل ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایک بیٹا انتقال کر جائے یا کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، یعنی یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، تو یہ ان رشتوں پر وہ صبر کرے کیسے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو سمجھو کہ بہت بڑی مصیبت ہے، وہ صبر کس طرح کرے؟ تو حدیث پاک میں اس کا بھی جو ہے طریقہ فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر
زور ڈال کر صبر کرتا ہے. یعنی اب اس کا جو معاملہ ہوا ہے, اس کو جو مصیبت پہنچی ہے, صبر کرنا تو اس کو مشکل ہے, لیکن پھر بھی وہ اس طریقے سے, یعنی ظاہر اس کو علم رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, کہ جو معاملہ ہو گیا سو ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ سارے معاملات وہ اپنے ذہن میں رکھ کر زبردستی, یعنی مصیبت تو ایسی کہ اس کا مشکل ہے صبر کرنا, لیکن پھر بھی وہ زبردستی جو ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے, صبر کرنے کی جو ہمت کرتا ہے, اور وہ ارادہ کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو حوصلہ دیتا ہے, اس کو صبر و استقلال کا جو ہے اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے, اور اس کو جو ہے ہمت دیتا ہے. اور پھر فرمایا, اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی. یعنی جس نے صبر کر لیا, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اس سے زیادہ کوئی خیر ہی نہیں ہے. یعنی ساری بھلائی جو ہے وہ صبر میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو خود بھی کوشش کرے کہ صبر کرے, اور اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے مدد جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا حوالہ ہے 1469. آئیے اب ایک حدیث پاک اس حوالے سے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرماتا ہے. یعنی مصیبت پر صبر کیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے, تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی کیا فرمایا کہ کوئی عزیز چیز, یعنی اگر دنیا میں اس کو کوئی عزیز تھا, کوئی ایسا پیارا تھا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اس سے اٹھا لوں, یا کوئی ایسی چیز جو اس کو پیاری تھی وہ ضائع ہو گئی, کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے اس پہ مصیبت پہنچتی ہے, اب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے, اگر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں, یعنی اس کا ٹھکانہ ہی جو ہے وہ جنت ہے. تو یاد رکھیں کہ اس میں فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے. اب مومن بھی فرمایا گیا, اور پھر اس کا اجر کیا فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے 6424. آئیے ایک حدیث پاک اور سنتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی عجیب شان ہے, اگر اسے کوئی خیر و بھلائی یعنی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. بس مومن اپنے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے, حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی کہ وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 1733. یعنی پتہ یہ چلا کہ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی خوشی عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ مثال دی جاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو, تو مومن کی شان یہی ہے کہ جب خوش ہو, اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور شکر کرے, اور جب اللہ ہی کی طرف سے کوئی آزمائش ہو, اللہ ہی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ اس کو مصیبت پہنچے تو اس پر وہ صبر عطا فرمائے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے وہ اسی طرح ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں چھوٹی چیز پر جو ہے اجر عطا فرماتا ہے, یعنی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر بھی اجر, اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے ہم شکر کریں اس پر بھی اجر, یعنی ہر طریقے سے جو ہے اجر ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مثال لے کر کہ اگر ہم اپنی اہلیہ یعنی اپنی زوجہ کے منہ میں اگر کوئی لقمہ ڈالتے ہیں
اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہر طریقے سے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جو ہے مومن کو جو ہے اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر ہم پر کوئی ایسی مصیبت پہنچے یا کوئی ایسی تکلیف دے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اس پر ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، یعنی جو بھی نعمت ہو اس پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.